آپ جانتے ہیں کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہاں سے سکون، برکت اور رحمت ختم ہونے لگتی ہے۔ ایسے گھر جس میں اللہ کا عذاب کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان گھروں میں ایسی غلطیاں مسلسل کی جا رہی ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 3 گھروں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر شاید کہ آپ بھی چونک جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انجانے میں انہی غلطیوں میں مبتلا ہوں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی یہ بات آپ کے گھر کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر ان نعمتوں میں ایک بہت ہی بڑی پیاری نعمت گھر بھی ہے۔ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں اور چھت کا نام نہیں ہوتا، بلکہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان سکون محسوس کرتا ہے، جہاں انسان کے دل کو راحت ملتی ہے، جہاں دکھ بانٹے جاتے ہیں، جہاں خوشیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور جہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ دنیا کی ہر تھکن کے بعد انسان اپنے گھر لوٹتا ہے، کیونکہ گھر محبت، سکون، اپنائیت اور راحت کا دوسرا نام ہے۔ اسلام نے گھر کو بہت عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک نیک اور پرامن گھر دراصل جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں نماز قائم کی جاتی ہو، جہاں والدین کی عزت کی جاتی ہے، جہاں رزق حلال کھایا جاتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا جاتا ہے۔ ایسا گھر اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جس گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، اس گھر کی فضا ہی بدل جاتی ہے۔ وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں دلوں میں محبت ہوتی ہے، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے، وہاں بیماریوں میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں مشکل وقت میں بھی امید باقی رہتی ہے۔ ایسے گھروں کے افراد ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف مال و دولت سے نہیں آتی، بلکہ اللہ کی اطاعت، سچائی، حلال رزق، صبر، شکر، نماز اور اچھے اخلاق سے آتی ہے۔ بعض اوقات ایک غریب انسان کا چھوٹا سا گھر بھی اللہ کی رحمت سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ ایک محل نما گھر سکون سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ پیارے ناظرین، جس گھر میں فجر کی اذان سن کر لوگ اٹھ جائیں، جس گھر میں قرآن کی آواز گونجے، جس گھر میں ماں باپ کی عزت ہو، جہاں جھوٹ، بد زبانی اور ظلم نہ ہو، وہاں اللہ کے فرشتے رحمت لے کر اترتے ہیں۔ ایسے گھروں میں شیطان کمزور پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان اللہ کی نافرمانی میں بے حد سے بڑھ جاتا ہے، اور جب گناہ کو معمولی سمجھ لیتا ہے، جب حرام کاموں کو فخر سمجھا جانے لگتا ہے، جب دلوں سے خوف خدا ختم ہونے لگتا ہے، تب اللہ کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی صرف آسمان سے آگ برسنے کا نام نہیں، اللہ کی ناراضگی کبھی دلوں سے سکون چھین لینے کی صورت میں آتی ہے، کبھی گھروں میں محبت ختم ہو جاتی ہے، کبھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، کبھی رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، کبھی انسان پر ہر آسائش کے باوجود بھی بے چین رہتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس مال ہے تو شاید اللہ ان سے راضی ہے، حالانکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، صرف دنیا کی آسائشیں نہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ کا عذاب بہت ہی خوفناک حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں کئی قوموں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، ظلم کیا، تکبر کیا، گناہوں میں ڈوب گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ کسی قوم پر بھی آندھی بھیجی گئی، کسی پر زلزلہ آیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، اور کسی پر آسمان سے پتھروں سے بارش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، توبہ قبول فرما لیتا ہے، مگر جب انسان حد سے بڑھ جائے، ظلم اور نافرمانی کو زندگی بنا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ قرآن پاک میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے واقعات ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ دنیا
کی طاقت، دولت، حسن اور غرور سب ختم ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ قائم رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سینکڑوں سال تک اللہ کی طرف بلایا، سمجھایا، نصیحت کی، مگر لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ جب قوم نے مسلسل نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے پانی نکالا، یہاں تک کہ خوفناک طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ نے کشتی میں محفوظ رکھا جب نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کے عذاب کی نشانی بھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہمیں رحمت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی فرماتے تھے، محبت سے پیش آتے، مسکرا کر بات کرتے اور اپنے گھر کو رحمت کا گہوارہ بنائے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو اس کے لیے بھی بہتر ہو۔ پیارے ناظرین، اب ذرا غور کیجئے، اگر ایک گھر اللہ کی رحمت کا مرکز بن سکتا ہے تو کچھ گھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ کچھ گھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں گناہ مسلسل ہوتے رہتے ہیں، جہاں اللہ کی احکامات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جہاں ظلم، بدتمیزی، حرام رزق اور بے برکتی عام ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان تین گھروں کی جن پر اللہ کا عذاب کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو انسان کو اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتی ہیں؟ اور وہ کون سے اعمال ہیں جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلا وہ گھر ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، وہ ایسا گھر جہاں عورت کی آواز مرد کی آواز سے بلند ہو، جہاں ہر وقت چیخ و پکار ہو، جہاں عزت و احترام ختم ہو چکا ہو، جہاں غصہ، بدتمیزی، تلخ لہجہ اور ایک دوسرے کی بے عزتی معمول بن گئی ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے۔ اسلام نے ماں کی قدموں تلے جنت رکھی، بیٹی کو رحمت قرار دیا، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھر کا نظام ادب، احترام، نرمی اور حکمت سے چلتا ہے۔ اگر گھر میں ہر وقت جھگڑا، شور، چیخنا، چلانا، بد زبانی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو تو وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج بہت سے گھروں میں معمولی سی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آوازیں بلند کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات بچوں کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، کبھی عورت غصے سے شوہر کی توہین کرتی ہے، کبھی مرد ظلم اور سختی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نہ عورت پر ظلم کی اجازت دیتا ہے، نہ مرد کی بے عزتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام تو محبت، صبر، عزت اور برداشت سکھاتا ہے۔ جس گھر میں ہر وقت چیخ و پکار ہو وہاں بچے خوفزدہ رہنے لگتے ہیں، ان کے دلوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے خاموش ہو جاتے ہیں، بعض ضدی بن جاتے ہیں، بعض گھر سے دور رہنا پسند کرنے لگتے ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ پیارے ناظرین، شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کے گھر ٹوٹنے لگتا ہے، جب میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہونے لگتی ہے، جب احترام ختم ہو جاتا ہے، جب ہر وقت غصہ اور بدزبانی رہتی ہے تو شیطان اس آگ کو مزید بھڑکاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سخت لہجہ اختیار نہیں فرمایا۔ آپ محبت سے بات کرتے، نرمی سے سمجھاتے، گھر کے ماحول کو سکون والا بناتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے بہترین تھے۔ سوچئے، اگر ہمارے گھروں میں نماز تو ہو مگر زبانیں سخت ہوں، اگر قرآن تو رکھا ہو مگر دلوں میں نفرت ہو، اگر ظاہری خوبصورتی تو ہو مگر اخلاق ختم ہو جائیں، تو پھر ایسا گھر کیسے سکون پا سکتا ہے؟ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو پسند فرماتا ہے جہاں نرمی ہو، جہاں عزت ہو، جہاں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جہاں بیوی شوہر کی عزت کرے، جہاں بچے ادب سیکھیں، جہاں غصے کی بجائے صبر ہو، جہاں ہر مشکل کو محبت سے حل کیا جائے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے
ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے تو ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ غصے میں کہے گئے الفاظ کبھی بھی دلوں پر ایسے زخم لگا دیتے ہیں جو زندگی بھر نہیں بھرتے۔ ایک سخت جملہ پورے گھر کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسرے ایسے گھر کی جس پر اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے، اور وہ ہے ایسا گھر جہاں حرام پیسہ جمع ہو۔ حرام رزق صرف رشوت لینے کا نام نہیں، جھوٹ بول کر پیسہ کمانا، دھوکہ دینا، لوگوں کا حق کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا، سود لینا، ظلم کے ذریعے دولت جمع کرنا، یہ سب حرام کمائی میں شامل ہے۔ آج بہت سے لوگ دولت صرف جمع کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے، طریقہ کوئی بھی ہو، لیکن یاد رکھیے حرام رزق وقتی خوشی تو دے سکتا ہے مگر سکون کبھی نہیں دے سکتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، بہت دولت ہے مگر ان کے دل بے چین ہوتے ہیں۔ گھر میں بیماری، پریشانی، لڑائیاں اور بے برکتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں حرام رزق داخل ہو جائے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جسم حرام کمائی سے جو پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ انسان دن رات محنت کرے، دولت جمع کرے مگر اگر وہ حرام طریقے سے کمائی گئی ہو تو وہی دولت قیامت کے دن وبال بن سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ تھوڑا سا جھوٹ، تھوڑا سا دھوکہ، تھوڑی سی خیانت کوئی بڑی بات نہیں، مگر یہی چھوٹی چھوٹی برائیاں آہستہ آہستہ پورے گھر کی برکت ختم کر دیتی ہیں۔ حرام رزق کا اثر صرف انسان پر نہیں بلکہ اس کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ جب بچوں کی پرورش حرام مال سے ہوتی ہے تو ان کے اخلاق، عادتیں اور زندگی متاثر ہونے لگتی ہیں۔ پھر والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے نافرمان کیوں ہو گئے، گھروں میں سکون کیوں نہیں رہا، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے گھروں میں سکون آئے، رزق میں برکت ہو تو ہمیں حلال رزق اختیار کرنا ہوگا، چاہے کم ہو مگر حلال ہو، کیونکہ تھوڑا سا حلال رزق بھی بہت برکت والا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں تیسرے ایسے گھر کی جس پر اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے، اور وہ ایسا گھر ہے جہاں لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو۔ اسلام نے مہمان نوازی کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ مہمان صرف انسان نہیں لاتا بلکہ اپنے ساتھ رحمت بھی لاتا ہے۔ جس گھر میں مہمان عزت پاتے ہیں وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکت آتی ہے، وہاں دل قریب ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بعض لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ اگر کوئی دروازے پر آ جائے تو چہرے بدل جاتے ہیں۔ بعض لوگ دل میں ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے۔ بعض لوگ رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو اپنے گھر بلانا پسند نہیں کرتے اور نہ خود کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں رشتے صرف فون سے نہیں چلتے، محبت صرف لفظوں سے نہیں بنتی بلکہ ملاقات، عزت، خلوص اور مہمان نوازی سے دل جوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مہمانوں کی بہت ہی عزت کرتے تھے۔ جب مہمان آتے تو خوشی سے ان کی خدمت کرتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ محبت، سخاوت اور اچھی اخلاق سے پیش آتے تھے۔ جس گھر میں مہمانوں کی عزت نہ کی جائے وہاں آہستہ آہستہ دل سخت ہونے لگتے ہیں۔ انسان صرف اپنی ذات تک محدود ہو جاتا ہے، پھر نہ رشتوں میں محبت باقی رہتی ہے اور نہ ہی دلوں میں نرمی۔ پیارے ناظرین، یہ تینوں گھر دراصل ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل کر دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے، سمجھاتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے، توبہ کر لے، اپنے گھر کو بدل لے، اپنے اعمال درست کر لے۔ اگر آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، اگر رزق میں بے برکتی ہے، اگر دلوں سے محبت ختم ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انجانے میں وہ غلطیاں کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ پیارے ناظرین، انسان اس دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لے، اگر اس کے گھر میں سکون نہ ہو تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک گھر کی اصل خوبصورتی مہنگے فرنیچر، بڑی دیواروں یا قیمتی سامان میں نہیں ہوتی بلکہ اس گھر کی اصل خوبصورتی وہاں بسنے والے لوگوں کے اخلاق، محبت
محبت, صبر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوتی ہے. کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں سادگی ہوتی ہے مگر دل خوش ہوتے ہیں, چہرے مطمئن ہوتے ہیں, پاس رہنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کتنے ہی بڑے گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ہر آسائش موجود ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا, محبت نہیں ہوتی, ہر وقت بے چینی اور پریشانی ہی رہتی ہے. پیارے ناظرین, جب اللہ تعالیٰ کسی بھی گھر سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگتی ہیں. کبھی دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے, کبھی معمولی باتیں پر جھگڑا ہو جانے لگتا ہے, کبھی اولاد نافرمانی ہو جاتی ہے اور کبھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. کبھی انسان ہر چیز ہوتے ہوئے بھی اداس رہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, پھر بھی سکون کیوں نہیں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ہو سکتی ہے کہ ہمارے اعمال, ہماری زبان, ہماری کمائی, ہمارے رویے میں کوئی ایسی خرابی ہو جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ صرف عبادت نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے اخلاق, اس کے معاملات, اس کی نیت اور دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی دیکھتا ہے. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتا ہو, اگر کوئی قرآن پڑھتا ہو مگر زبانوں سے دوسروں کی بے عزتی کرتا ہو, اگر کوئی ظاہری نیکی دکھاتا ہو مگر کمائی حرام ہو, تو ایسے اعمال انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. پیارے ناظرین, آج ہمیں اپنے گھروں کو دوبارہ اللہ کی رحمت کا مرکز بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کی آواز لانی ہوگی, نماز قائم کرنی ہوگی, بچوں کو ادب سکھانا ہوگا, حلال رزق اپنانا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہوگا. جب ایک باپ حلال رزق کماتا ہے, جب ایک ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے, جب بچے والدین کی عزت کرتے ہیں, جب گھر سے سچ بولا جاتا ہے, جب غصے کی بجائے صبر کیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے گھروں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے ناظرین, یاد رکھیں کہ گھر صرف دنیا گزارنے کی جگہ نہیں, صرف یہ بلکہ مقام نہیں جہاں سے نسلیں تیار ہوتی ہیں. اگر گھر اچھا ہوگا تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا, اور اگر گھروں میں فساد ہوگا تو پورا معاشرہ متاثر ہوگا. آج بہت سے نوجوان ذہنی دباؤ, پریشانی اور بے سکونی کا شکار ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ گھروں کا خراب ماحول بھی ہے. بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں. اگر وہ ہر وقت جھگڑا, بدتمیزی, چیخنا چلانا, بے عزتی کرنا دیکھیں گے تو ان کی شخصیت بھی متاثر ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو امن, محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا لیں. کبھی کبھی انسان چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کر مسلسل کرتا رہتا ہے, مگر وہی گناہ آہستہ آہستہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. پھر انسان کو برائی محسوس نہیں ہوتی اور جھوٹ عام ہو جاتا ہے, غصہ معمول بن جاتا ہے, بدزبانی عادت بن جاتی ہے اور انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے. شیطان کبھی ایک دم انسان کو بڑے گناہ پر نہیں ڈالتا بلکہ آہستہ آہستہ اسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. پہلے زبان خراب ہوتی ہے, پھر اخلاق خراب ہوتے ہیں, پھر دل سخت ہونے لگتے ہیں, آخر انسان کو اپنی غلطی بھی محسوس نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی تلقین فرمائی ہے. اگر آج بھی کوئی انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جائے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے, معافی مانگ لے, اپنے گھر کا ماحول بدلنے کی کوشش کرے, تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, وہ معاف فرما دیتا ہے. پیارے ناظرین, اگر آج ہمارے گھر میں نماز کی کمی ہے تو اسے پورا کریں. اگر ہمارے گھر میں غصہ زیادہ ہے تو نرمی پیدا کریں. اگر ہماری کمائی میں کوئی شک ہے تو اسے چھوڑ دیں. اگر ہم رشتہ داروں سے دور ہو گئے ہیں تو دوبارہ تعلق جوڑ دیں. اگر ہمارے گھر میں قرآن پاک نہیں کھلتا تو آج ہی اس کی تلاوت شروع کر دیں, کیونکہ جب گھر سے میں اللہ کی یاد آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. جب گھر سے درود شریف پڑھا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے. جب گھر میں والدین کی عزت ہوتی ہے تو برکت آتی ہے. جب گھر میں حلال رزق داخل ہوتا ہے تو سکون پیدا ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو اپنی رحمت کا مرکز بنا دے, ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں. ہمیں جھوٹ, حرام رزق, بد زبانی, بے ادبی, ظلم اور دل آزاری
سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں پر محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نفرتیں دور فرما، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا، ہمیں زبانوں کو نرم فرما اور ہمارے رزق کو حلال برکت عطا فرما، ہمیں ایسی کمائی سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی روشنی عطا فرما، نماز کی پابندی عطا فرما، والدین کا ادب عطا فرما، اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اگر ہم سے جانے یا انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ہمیں معاف فرما دے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے گھروں کو سکون اور محبت اور برکت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان تینوں برائیوں سے محفوظ فرما جن کا ذکر کیا گیا، ہمارے گھروں کو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمارے دلوں میں مہمانوں اور رشتہ داروں کے لیے محبت پیدا فرما، ہمیں تکبر، غرور، حسد اور نفرت سے بچا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ سکون رہے، محبت رہے، برکت رہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے، تو آج ہی اپنے گھر والوں کو ماحول بدلنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ایک نیک گھر صرف دنیا کی خوشی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو اپنی رحمت، برکت اور حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔